بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جام صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ پہلے والے جو آئے وزیر اعظم یا ملک کے سربراہ، تو انہوں نے وہ توجہ بلوچستان کو نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ اس کی بہت بڑی وجہ ایک ہمارے سسٹم جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کے اندر اس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ کیوں انہوں نے بلوچستان کو توجہ نہیں دی۔ اگر میں بھی آؤں پرائم منسٹر بنوں اور میرا صرف مطلب یہ ہو کہ میں الیکشن صرف جیتنی ہے اور میں ہر وہ کام کروں الیکشن جیتنے کے لیے تاکہ میں پھر سے پرائم منسٹر بن جاؤں، تو میں واقعی بلوچستان کے اوپر اتنا ٹائم نہیں گزاروں گا، کیونکہ بلوچستان سے تو میں الیکشن نہیں جیتنے لگا۔ تو میں یہ سوچوں گا کہ بجائے بلوچستان میں جانے کے لیے میں کیوں نہ لنڈن میں جا کے اپنا اس گرمیاں گزاروں اور ہیرڈز میں شاپنگ کروں۔ تو میں جو اتنی محنت سے میں نے کرپشن کا پیسہ بنایا ہوگا وہ میں وہاں خرچ کروں، بجائے میں یہاں کے بلوچستان میں آپ کی ٹائم سپینڈ کروں۔ تو لہٰذا ایک نواز شریف نے 24 لنڈن میں ٹرپس کی اپنے دور میں، 22 پرائیویٹ ٹرپس تھیں، 22 بھی نہیں بلکہ 23، ایک دفعہ آفیشل ٹرپ، 23 وہ پرائیویٹ ٹرپس کرنے گیا لنڈن۔ تو بلوچستان تو میرے خیال میں وہ 2 دفعہ بھی نہیں آیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 10 گنا زیادہ دفعہ بلوچستان سے ہیرڈز میں شاپنگ کر رہا تھا۔ اور دوسرا آصف زرداری، اس نے 51 دبئی کی ٹرپس کی، میرے خیال میں ایک دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے، جس کی وجہ سے آج پاکستان ادھر نہیں پہنچا جدھر پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کے مقاصد اور تھے۔ اگر کوئی پاکستان کا سوچے گا وہ ضرور بلوچستان کا سوچے گا۔ اگر وہ کوئی الیکشن کا سوچے گا، اگر وہ الیکشن کا سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ فیصل آباد ڈویژن، صرف فیصل آباد ڈویژن میں بلوچستان سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، تو وہ وہیں توجہ دے دے، وہ پاس بھی ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی سے جس طرح ہمارا ملک ایوالو کیا ہے، یہ بہت بڑی ہماری، اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب فاٹا سارا قبائلی علاقے کے اندر، جس طرح بلوچستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میننگ کہ کتنا انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا، تو آپ دیکھیں گے یہ سارے علاقے پیچھے رہ گئے۔ ناردرن ایریاز ہمارے، ادھر کسی نے توجہ نہیں دی، کیونکہ ادھر سے بھی الیکشن کسی نے نہیں جیتنا تھا۔ تو وہ صرف ان ایریاز کو دیکھتے تھے، وہ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ 5 سال میں یہ علاقے، ادھر میں پیسہ خرچ کروں، ادھر سے میں جیتوں گا، پھر واپس وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے، لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر وہ سارے پاکستان کے اوپر توجہ دیتے تو وہ شاید ابھی بھی وزیر اعظم بنے رہتے، کیونکہ ملک سارا اکٹھا ملک اٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ اٹھ جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے۔ ملک، قومیں ترقی اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہر قوم، مثلا بلوچستان میں کوئی ایڈوانٹیج ہے، یہاں کے آپ کی مدنیات سب سے زیادہ ہیں، پنجاب میں گندم ہے، وہ بریڈ باسکٹ ہے، کراچی، سندھ جو ہے، کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے، ناردرن ایریاز وہ ٹورزم کے لیے، اور پھر پختونخوا میں ٹورزم۔ تو ہر علاقے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ملک کیسے آگے بڑھتا ہے؟ جب سارا ملک مل کے مختلف جو ایڈوانٹیجز مختلف علاقوں کے ہوتی ہیں وہ سب ملا کے ملک اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو جب آپ توجہ نہیں دیتے ملک کی طرف تو آپ تھوڑے علاقے آپ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، لیکن ملک آگے نہیں جاتا۔ تو بلوچستان، میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اللہ نے جب بھی ہمیں موقع دیا تو ہم بلوچستان کے اوپر اس لیے توجہ دیں گے کہ بلوچستان جب اٹھے گا، جب بلوچستان میں امن ہوگا، جب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بھی پاکستان ہے، یہ پاکستان، اس کے لیے ہمیں بھی لڑ مرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا بھی سوچتا ہے، ہماری بنیادی ضروریات کا یہ پاکستان سوچتا ہے، ہماری مشکلوں کا یہ سوچتا ہے۔ تو تب بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں، یا یہ جو
تحریک میں لگے ہوئے ہیں. میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں دوسرے ملکوں سے, ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے, لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات. کبھی بھی بلوچستان کی تاریخ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بڑے مشکل معاشی حالات سے نکل رہی تھی, اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات ابھی بہتر ہیں, لیکن وہ حالات نہیں کہ ہم اتنا زیادہ بلوچستان کو پیسہ دے سکیں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے, جبکہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر پنجاب میں, اور پنجاب کے لوگ سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں سے بڑی ڈیمانڈز ہیں, سارے پاکستان سے ڈیمانڈز ہیں, لیکن سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا, وہ پیچھے رہ گئے, اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا, اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اس سے انصاف نہیں کیا. جو پیسہ آتا بھی تھا میرے خیال میں وہ بھی صحیح طرح نہیں لگا, اور وہ لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا ہوگا, لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو پیسہ جانا چاہیے تھا, اس لیے وہ جو سارا ایک احساس محرومی پھیلنی شروع ہوگی بلوچستان میں, یہ کبھی نہ پھیلتی اگر بلوچستان کے لوگ بھی جو اپنے پولیٹیشنز تھے وہ بھی اپنا صحیح معنی میں اندر جو بھی پیسہ ملتا تھا وہ صحیح معنی میں خرچ کرتے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے سب سے بڑا اپنا پیکیج دیا فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان کو, لیکن میں صرف یہ گوادر کے لیے جو ہم نے کوشش کی اب تک, اور یہ ابھی شروعات ہے, انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی. ایک تو ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر پوری اب کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ایک لگے, چائنیز کے ساتھ مل کے بھی. ایک 300 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ ٹیچنگ ہاسپٹل زیادہ ضروری ہوتا ہے, اس سے پھر آپ کے ڈاکٹرز بھی ٹرین ہوتے ہیں یہاں, آپ کی نرسز بھی ٹرین ہوتی ہیں, تو وہ صرف یہی نہیں کہ ہاسپٹل علاج کرتا ہے, وہ ٹرین بھی کرتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر جو جام صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو باہر سے بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور ہمارے صدیوں سے یہاں لوگ, ان کی صرف روزگار ہی ہے کہ سمندر میں مچھلیاں پکڑیں, اور یہ بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جو ان کا روزگار ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کم ہوتی جاتی ہیں مچھلیاں. تو ہم نے اب پوری طرح یہ جو بڑے بڑے فورن ٹرالرز آتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پورا بین لگا دیا. اور وہ جو چائنیز ٹرالر کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی چائنیز گورنمنٹ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کو کوئی اس چیز میں برا نہیں ہوگا کہ کوئی اللیگل غیر قانونی طور کے اوپر یہاں فشنگ کرے, ان کو کوئی نہیں ہوگا. ہم پاکستانی کوئی چیز چائنا میں اللیگل کرے تو چائنیز اس کو سزا دیتے ہیں, اور ہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی کرے جو بھی قانون توڑتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, تو ان کو کوئی اعتراض اس کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو شور کر دیتا ہوں کہ اپنے یہ جو محنت کش لوگ جو بڑی مشکلوں سے اپنی روزی کماتے ہیں, ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے. ایک ہم نے قرضے دیے ہیں کامیاب جوان میں, ہم نے 10 ارب روپے کے قرضے کامیاب جوان پروگرام میں اور میری ٹائم جو ہماری منسٹری ہے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ مچھلیوں پکڑنے والوں کی جو ان کی کشتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا, ان کا جو بھی یہ استعمال کرتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اپ گریڈ کرنا. تو اس میں سے اب تک ہم نے 10 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا, اس میں سے 5 ارب روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں کہ مچھلیاں پکڑنے والوں کے لیے قرضے دے چکے ہیں. پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ یعنی ہم سستے قرضوں کے اوپر لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگ گھر بنا سکیں. تو ہم نے اپلیکینٹس مانگے ہیں, 4000 گوادر سے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں. اس میں سے ہم نے اب 200 ایکڑ زمین کی نشاندہی کی ہے, جس میں سے 2500 گھر ہم انشاءاللہ بنانا شروع کرنے لگے ہیں. سو یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے. پھر ہم نے اسکالرشپس کا پروگرام رکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہم اسکالرشپس دیں. یہ احساس پروگرام کے نیچے
جو ہمارا بہت بڑا احساس کا پروگرام ہے، اس میں اب تک ہم نے جو ہمارے پروگرام میں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ 4698 نوجوان ہیں جن کو ہم احساس کی اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور پھر ہماری یہ کوشش ہے کہ جو کمیونیکیشن، دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ بلوچستان کا، کمیونیکیشن اتنا بڑا علاقہ ہے، آبادی پھیلی ہوئی ہے یہاں، ان کو پہنچنے کے لیے کنیکٹیوٹی کا بڑا ایشو ہے. تو اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 3G 4G جو کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ہم بلوچستان میں ساری جگہ پھیلا دیں، تاکہ لوگوں کے لیے اس سے فائدہ یہ ہوگا آگے جا کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، خواتین گھر میں بیٹھ کے روزگار اپنا کما سکتی ہیں. تو یہ ہمارا اگلا ہے کہ ہم کور کریں. تقریباً اب تک میرے خیال میں 40% تک ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے. لیکن ہم پورے بلوچستان تک 3G 4G کی کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ کی کرنا چاہتے ہیں، جس سے بالکل ایک سارے علاقے کے اندر ایک انشاءاللہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹیز مل جائیں گی. میں آخر میں آپ سب کو ایک چیز پھر سے اس چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ہر سال ہمارا انشاءاللہ ہماری اکانومی جیسے جیسے اٹھ رہی ہے، ہماری آمدنی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، ہم بلوچستان کے لیے، میں جام صاحب آپ کو بھی اشور کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے لیے ہر سال اپنی کنٹریبیوشن بڑھاتے جائیں گے. اور اس لیے بڑھاتے جائیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان سے جو احساس محرومی ہے، جو پیچھے رہ گئی ہے، جو باقی ملک آگے چلا گیا اور جو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے، ہم بھی آپ کے لیے کریں گے. اور دوسرا یہ جو سی پیک ہے، یہ اصل میں سب سے زیادہ فائدہ سی پیک کا بلوچستان کو ہے. آپ دیکھتے رہیں گے کہ جیسے جیسے یہاں ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی، جیسے جیسے یہاں انویسٹمنٹ ہوتی جائے گی، انڈسٹری آئے گی یہاں، تو سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا. اور خاص طور پہ گوادر کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ کا بالکل یہ علاقہ بدل جائے گا. اور یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ اب یہ ہوگی ڈیولپمنٹ تو یہاں کے لوگوں کو کوئی پوچھے گا نہیں. کیونکہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں سوئی گیس جب نکلی تو وہ جو علاقے میں لوگ تھے ان کے اوپر تو کسی نے کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں، وہ ساری پاکستان میں وہاں سے گیس نکل کے سارے پاکستان میں گئی، لیکن وہاں مقامی لوگوں کو تو بہت کم فائدہ ہوا. تو یہ اب جو تاریخ سے ہم نے یہ جو اس ناانصافی سے چیز سیکھی کہ آگے سے یہ ابھی کبھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم یہ انشور کریں گے کہ مقامی لوگوں کو پوری طرح فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ.